اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کی تفسیر کے معاملے میں ہم آیت نمبر 27 پر پہنچے تھے اور یہ عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے حسب معمول اس کی لغوی تشریح اور اس کی لغت بیان کریں گے اور اس کے بعد اس کی تفسیر اور اس کی تشریح عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالی نے 25ویں آیت کے آخری حصے میں بلکہ آخری لفظ جو ارشاد فرمایا وہ فاسقین کا تھا، اور فاسقین کی تعریف کل کے بیان میں گزر چکی، اور اس کا خلاصہ جو کچھ عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ کچھ لوگ فاسق ایسے جو کبائر پر اصرار کریں اور اللہ تعالی سے توبہ نہ کریں، یا جن چیزوں میں انسانوں کے حقوق تلف ہوتے ہیں انسانوں کے حقوق کو پورا نہ کریں اور نہ ان سے معاف کرائیں، تو یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے جسے اللہ تعالی نے فسق سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس فاسقین کے لفظ میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کو بھی مخاطب فرمایا ہے جو لوگ کبائر کو درست سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ اللہ کے عذاب اور اللہ کی گرفت سے بے نیاز سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اس قرآن سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا مگر وہی صرف گمراہ ہوتے ہیں جو فاسق ہیں۔ اللہ تعالی نے خود ایک جگہ پر یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یہ منافق لوگ ہی فاسق ہیں۔ اب اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ فاسق کون لوگ ہیں، تو اللہ تعالی نے 3 خرابیاں ان کی بیان کی ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ فرمایا ہے کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی سے خوب پکا وعدہ کرنے کے بعد پھر اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ پہلی خرابی، پہلی ان کی پہچان بیان کی جا رہی ہے، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں توڑتے ہیں ان چیزوں کو جن کے متعلق اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ ان چیزوں کو جوڑا جائے، ان چیزوں کو ملایا جائے۔ تو یہ 2 خرابیاں ان فاسقوں کی ہیں، اور تیسری خرابی یہ ارشاد فرمائی کہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو شروع کیا ہے اس آیت کریمہ کو، اور سب سے پہلا وصف ان کا بیان کیا ہے کہ ینقضون عہد اللہ، یہ اللہ تعالی کے ساتھ عہد و پیمان جو انہوں نے کیے ہیں ان عہد و پیمان کو توڑتے ہیں۔ نقض کا لفظ عربی زبان میں توڑنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ اصل میں بنانے کی ضد ہے، اور نقض کا لفظ جو ہے بنیادی طور پر اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ لوگ کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں،
نقض کہتے ہیں عربی میں کسی چیز کا شرازہ بکھیر دینے کو، کسی چیز کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کو، کسی چیز کی دھجیاں اڑا دینے کو۔ نقض کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور نقض کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور نقض نون کی زیر کے ساتھ عام طور پہ عمارات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جب عمارت توڑنی ہو، اور نقض الجبل پہاڑ کا توڑنا، پہاڑ کا کھودنا اس معنی میں استعمال ہوتا ہے اصل میں، اور پھر اس سے استعارہ یہ بنایا گیا کہ عہد شکنی کی۔ اللہ تعالی نے اس لفظ کو اس معنی میں استعمال فرمایا ہے، اس لیے ایک اور صورت میں ارشاد فرمایا کہ الذین ینقضون عہدہم، اور یہ لوگ بار بار اپنے وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدہا، اور پختہ کرنے کے بعد، مضبوط کرنے کے بعد اپنی قسموں کو لا تنقضوا، مت تنقضوا توڑو، مت توڑنا۔ اس لیے النقض کے معنی کسی چیز کو توڑنے کے، بکھیر دینے کے۔ اسی طرح انتقاض کا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز۔ الانتقاض کے اصل معنی کسی چیز کے اس طرح ٹوٹنے کے ہیں کہ اس سے آواز پیدا ہو۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹوٹتی ہیں اور اس میں آواز پیدا نہیں ہوتی، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ٹوٹتی ہیں اور ان میں آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو انتقاض کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کسی چیز کا اس طرح ٹوٹنا کہ اس سے آواز پیدا ہو، اور پھر اس کا اطلاق آہستہ آہستہ آواز پر ہونے لگا، یعنی ٹوٹنے کی وجہ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے۔ اور عرب اسی لیے محاورہ بولتے تھے کہ انقضت الدجاجہ، یعنی مرغی نے جو انڈا دیا تو اس کے بعد اس نے آواز بلند کی۔ قرآن پاک میں بھی انقضا کے معنی کمر توڑنے کی والی چیز کے استعمال ہوئے ہیں، یعنی کسی شخص کی کمر ایسی ٹوٹے کہ اس کی ہڈیوں کی آواز سنائی دے۔ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اور کیا ہم نے آپ سے وہ بوجھ دور نہیں کیا، الذی انقض ظہرک، جس نے کیا کیا تھا، ظہرک، آپ کی کمر کو، انقض، توڑ دیا تھا۔ وحی کی شدت کی طرف اشارہ ہے کہ وحی جب نازل ہوتی تھی تو اتنی شدید کیفیت کا سامنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا پڑتا تھا، تو اس لیے انتقاض سے یہ لفظ بھی بنا ہے۔ اور یہاں پر کیا استعمال ہوا ہے کہ الذین ینقضون، وہ لوگ جو توڑتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے ہیں، شرازہ بکھیر دیتے ہیں، اس کا بالکل ایک ایک حصہ الگ کر دیتے ہیں۔ کس چیز کا؟ عہد اللہ تعالی کے وعدے کا، یعنی جو عہد و پیمان اللہ کے ساتھ کیا تھا اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے ہیں۔ یہ عہد کا لفظ پہلی مرتبہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے، نیا لفظ ہے نا۔ تو عہد کے معنی کسی چیز کی پہم نگہداشت کرنا، مسلسل کسی چیز کی خبر رکھنا، اس کو کہتے ہیں عہد۔ اور چونکہ شریف آدمی جب زبان سے کوئی بات کہتا ہے تو پھر اس کے خیال میں ہوتا ہے
کہ میں نے اس بات کو پورا کرنا ہے، بار بار دل میں یہ بات آتی ہے، بار بار سوچ اس طرف مائل ہوتی ہے، بار بار کھٹکا سا لگا رہتا ہے کہ وہ جو بات کہی تھی نا اسے پورا کرنی ہے. تو عہد کو عہد اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیہم نگہداشت کرنی پڑتی ہے اور مسلسل اس کی خبر رکھنی پڑتی ہے جو کچھ زبان سے کہا تھا. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور وعدے کو پورا کرو. صرف عہد کا لفظ جو تھا اللہ تعالی کا استعمال کرنا وہ بھی کافی تھا، لیکن اس کے ساتھ اس کو بڑھا دیا ہے کہ اوفو، وفا کرو، پورا کرو عہد کو. ان العہد کان مسئولا، اور عہد کے بارے میں ضرور تم سے وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو جو وعدہ کرتا ہے اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے. ایک جگہ اللہ تعالی نے اور بھی استعمال فرمایا ہے اور فرمایا لا ینال عہد الظالمین، اور ظالموں کے بارے میں میرا وعدہ پورا نہیں ہوگا. یعنی یہ جو میں وعدہ کر رہا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کی اولاد کو امامت کے مقام پر فائز کروں گا اور بہت بڑا رتبہ انہیں دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ میرے ساتھ تو وعدہ کر رہے ہیں ومن ذریتی، میری اولاد. تو اللہ تعالی نے فرمایا جو کچھ اس کا مقصد یہ ہے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ ہمارا یہ جو وعدہ تمہارے ساتھ ہے تمہاری اولاد میں جو صالح اور اچھے لوگ ہوں گے ان تک پہنچے گا. اور لا ینال عہد الظالمین، اور جو ظالم لوگ ہیں ان کی کوئی ذمہ داری میرے لیے نہیں ہے، میرا وعدہ ان کے بارے میں پورا نہیں ہوگا. یعنی وعدہ اچھے لوگوں کے بارے میں کیا جا رہا. عہد فلان، عرب کہتے ہیں کہ اس نے کیا کیا، عہد فلان، فلان آدمی نے معاہدہ کیا الی فلان، فلاں کے ساتھ. قائم رہنے کی تاکید کرنا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری اولاد کو اللہ نے فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، کیا ہم نے تم سے پکا عہد و پیمان نہیں لیا تھا کہ ہماری بندگی اور توحید پر قائم رہو گے؟ تو اس لیے عہد سے مراد وہ چیز جس کی پیہم نگرانی کی جائے، مسلسل اس چیز کو پورا کرنے کو انسان فکر مند رہے. اسی سے عہدے کا بھی لفظ نکلا کہ انسان اس میں جب کسی مقام پر ہوتا ہے تو اس پہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ اس مقام کے تقاضے پورے کرے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں متعدد جگہ پر اس لفظ کو اسی معنی میں ارشاد فرمایا ہے. تو اللہ تعالی نے یہاں فرمایا ہے کہ الذین ینقضون، وہ لوگ جو توڑتے ہیں عہد اللہ تعالی کے ساتھ کیے ہوئے پختہ پیمان کو، عہد کو، وعدے کو، من بعد میثاقہ، بعد اس کے کہ وہ کیا کر چکے، میثاق، پکا کر چکے. اللہ تعالی کے ساتھ وعدہ کرنا ویسے بھی بہت معنی رکھتا تھا، لیکن اللہ تعالی نے واثق میثاق کا لفظ استعمال فرمایا ہے. اور واثق یا میثاق یہ سارے الفاظ عربی میں اس لیے استعمال ہوتے ہیں اعتماد کرنے کے معنی میں، اطمینان ہو جانے کے معنی. وثاق اصل میں کہتے ہیں زنجیر کو، یا وہ رسی جس سے کسی چیز کو خوب کس کر باندھ دیا جائے، اسے عرب کہتے ہیں وثاق. اور اللہ تعالی نے سورہ فجر میں اسی لیے ارشاد فرمایا نا کہ ہم انہیں ایسا جہنم میں پکڑیں گے، رسیوں سے بندھوائیں گے، ولا یوثق وثاقہ احد، کہ ایسا جکڑنا کوئی جکڑ بھی نہیں سکے گا. اور اس سے بھی زیادہ واضح کہ وثاق کو رسی کے معنی میں استعمال فرمایا ہے قرآن پاک میں ہے کہ فشد الوثاق، اور جو پکڑے جائیں ان میں تمہارے دشمنوں میں، کافروں میں، تو انہیں کیا کر لو، انہیں باندھو. الوثاق رسیوں سے مراد یہ ہے کہ قید کر لو، گرفتار کر لو. اور میثاق
معاہدے کو کھا لی گئی ہوں، وہ معاہدہ جس پہ پورا 100% اطمینان ہو. قول واثق اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، میثاق بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب ہم نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پکا عہد لے لیا تھا، وعدہ لے لیا تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دور میں آئے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم ہمارے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور مدد کرو گے اور تم ان پہ ضرور ایمان لاؤ گے. دو وعدے اللہ تعالی نے اس کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے لیے تھے. ایک یہ کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، لوگوں نے کہا اللہ یقیناً آپ ہمارے پروردگار ہیں، کیوں نہیں، ضرور ہیں. اور ایک وعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی نے لیا تھا، اور وہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا گیا تھا کہ اگر یہ ہستی تمہاری زندگی میں آ گئی تو تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے. تو لفظ کیا ہے کہ میثاق النبیین، ہم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے معاہدہ لے لیا تھا. موثق بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. قرآن پاک میں آیا ہے کہ تو نے موثقا من اللہ، کہ جب تک تم خدا کے نام پر پکا وعدہ نہ کرو مجھ سے کہ میرے اس بیٹے کو واپس لے کے آؤ گے، میں اسے مصر بھیجنے کو تیار نہیں ہوں. اور اسی سے وسقا کا لفظ بنا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا نا آیت الکرسی کے بعد جو آیت آتی ہے فقد استمسک، تو اس نے کیا کر لیا؟ بالعروۃ الوثقی، فقد استمسک، اس نے تھام لیا، پکڑ لیا، بالعروۃ الوثقی، مضبوط رسی، وثقی رسی، مضبوط رسی اس نے پکڑ لی. اور سکا وہ آدمی جو قابل بھروسہ ہو، جس پہ اعتماد کیا جا سکے. سکا کا لفظ جو ہے یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے محدثین کی اصطلاح میں اور حدیث کی کتابوں میں عام طور پر راویوں کے بارے میں آتا ہے کہ فلاں آدمی ثقہ تھا، فلاں آدمی ثقہ نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کے معاملے میں فلاں آدمی ثقہ تھا یعنی اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور فلاں غیر ثقہ تھا یعنی اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. ثقہ قابل بھروسہ، جس کا کردار اور زبان ایک دوسرے سے مختلف نہ ہو، نفاق نہ ہو. پہلے پائے جاتے تھے ایسے آدمی، اب عرصہ ہوا دنیا میں ختم ہو گئے، بیچارے قبروں میں چلے گئے. تو اس لیے وثاق کا لفظ کسی چیز کو پکا کرنا. اب اس آیت کے اس حصے پہ غور کیجئے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ فاسق وہ ہیں جو توڑتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو بعد اس کے کہ میثاق ہی خوب پکا اسے کر چکے. تو عہد کا لفظ بھی کافی تھا، مگر اس کے باوجود اللہ تعالی نے کیا کیا ہے؟ میثاق کا لفظ استعمال فرما کر یہ بتایا کہ وہ معاہدے کوئی معمولی نہیں تھے. ان لوگوں نے خوب اچھی طرح سوچ سمجھ کے معاہدے کیے ہوئے تھے اور ان ظالموں نے توڑے ہیں. یہ فاسق ایسے ہیں. پہلی خرابی تو ان کی یہ ہے. دوسرا جملہ جو ان کے متعلق فرمایا ہے اس آیت کریمہ کا، ایک کو اگر آپ حصوں میں منقسم کریں تو فرمایا یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ کاٹتے ہیں، قطع کرتے ہیں. تو یہ قطع کا لفظ جو ہے کسی چیز کو علیحدہ کر دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. وہ چیزیں خواہ محسوس کی جا سکیں، جیسے ہاتھ پاؤں کوئی ایسی چیز، اور خواہ وہ محسوس نہ کی جا سکیں. قطع کا لفظ عربی میں کاٹنا، الگ کر دینا. بعض چیزیں محسوس کی جا سکتی ہیں نا، قرآن پاک میں آیا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا لأقطعن ایدیکم وارجلکم، فرعون نے کہا کہ میں کیا کروں گا
یقیناً لأقطعن قطع کر دوں گا، کاٹ دوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف الٹی ترتیب سے۔ ایک یہ بھی آیا ہے کہ والسارق والسارقۃ، اور چور مرد اور چور عورت، چور اور چورنی، فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کیا کرو، فاقطعوا کاٹ دو۔ ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ سقوا ماء حمیما، اور انہیں کیا ہوگا، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، فقطع، سو وہ کاٹ دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، امعاءہم، ان کے پیٹ کی آنتوں کو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو چیزیں محسوس کی جا سکتی ہیں، اور جو چیزیں محسوس کی جا سکتی ہیں اس وجہ سے کہ ان کا جسم ہوتا ہے، اور جو چیزیں محسوس نہیں کی جا سکتی کہ ان کا جسم نہیں ہوتا، اللہ تعالی نے ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا ہے کہ کافر وہ ایسے تھے کہ وہاں پر ان کے متعلق کہا کہ تقطعون السبیل، تم کیا کرتے ہو، راستوں کو کاٹتے ہو۔ راستوں کو کاٹنے کا کیا مطلب، یعنی مسافروں کو لوٹتے ہو، راستے قطع ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ لوگ راستے پہ چلنا چھوڑ دیں گے نا، جب پتہ چلے گا کہ اس راہ میں ڈاکہ پڑتا ہے تو لوگ اس راستے پہ چلنا چھوڑ دیں گے۔ جب چلنا چھوڑ دیں گے تو گویا اس انسان نے جس نے ڈاکہ ڈالا راستے کو قطع کر دیا، ٹکڑے اس کے کر دیے، اسے الگ کر دیا، راستے کو قطع کیا۔ اسی لیے محاورہ بولتے ہیں کہ قطع الماء بالصباحہ، فلاں آدمی نے پیراکی کے ذریعے پانی کو کیا کیا، عبور کر لیا، کاٹ لیا۔ قطع الرحم، قطع رحم، یہ عام طور پہ لفظ آتے ہیں نا، اس کا کیا مطلب ہے، رشتوں کا توڑنا، احسانات کا روک لینا۔ اللہ تعالی نے یہ بات قرآن پاک میں فرمائی ہے کہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، اور کیا ایسے نہیں ہے کہ اگر ہم ان ظالموں کو زمین میں حکومت دے دیں تو یہ اپنی رشتہ داریوں کو توڑ ڈالیں گے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کریمہ سے یزید کے کفر پر استدلال کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کو دیکھو، اللہ نے جب اس یزید کو حکومت دی دنیا میں تو اس نے کیا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، وہ جو اس کے عزیز رشتہ داری تعلق والے تھے، ان لوگوں کو کاٹ دیا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ام حبیبہ حضرت رملہ رضی اللہ عنہا، یہ پھوپھی لگتی تھی نا یزید کی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، تو یزید جو تھا اس کی پھوپھی لگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے کے اعتبار سے یزید کے پھوپھا ہوئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے جگر گوشے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا، یہ چونکہ قطع رحمی میں آتا تھا نا، رشتہ داریاں توڑنے کے معنی میں، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرمایا ہے سورہ قتال میں وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور یہ کیا کریں گے، رشتہ داریوں کو توڑیں گے۔ اور اسی طرح عرب استعمال کرتے ہیں محاورہ قطع الامر، کسی چیز کو کیا کرنا، کاٹ دینا، کسی کام کو کاٹ دینے کے معنی کسی کام کے متعلق حتمی فیصلہ کر دینا کہ یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، آخری فیصلہ، حتمی فیصلہ، آخری بات۔ وہ خاتون بولی اور اس نے کہا کہ میرے پاس ایک بڑی معزز شخصیت نے گرامی نامہ ان کا آیا ہے، اور اپنے سرداروں سے پوچھا، کابینہ سے، کہ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ انہوں نے لڑائی کا مشورہ دیا، تو اس نے کہا ما کنت قاطعۃ امرا، اور تمہیں معلوم ہے کہ میں کسی کام کا قاطعۃ آخری فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تم سے مشورہ نہ کر لوں۔ وہ ملکہ بلقیس تھی نا، تو سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خط کے متعلق اس نے یہ کہا، تو وہاں بھی قاطعہ کا لفظ ہے، تو قطع الامر کے معنی کسی کام کا حتمی فیصلہ کرنا، آخری فیصلہ کرتے ہیں۔
اور عرب ایک اور محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ قطع دابر الانسان، فلاں نے کیا کیا، انسان کی جڑ کاٹ دی۔ مراد یہ ہوتا ہے کہ انسان نے دوسرے پر ڈاکہ ڈالا، حملہ کیا، قتل کیا، اس کی نسل فنا کر دی، اس کے سارے خاندان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو قطع دابر الانسان کے معنی انسانوں کو فنا کر دینا۔ اللہ تعالی نے بھی فرمایا ہے، اسی کا محاورہ ہے، اللہ نے فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پھر جو ظالم لوگ تھے جب ہمارا عذاب آسمان سے آیا تو اس عذاب نے ان کی جڑ کاٹ دی، یعنی مطلب یہ کہ انہیں بالکل ختم کر دیا، زمین سے ان کا نام ہی ختم کر دیا۔ تقطع کا لفظ بھی ہے، تقطع قلوبہم، ان کے دل پاش پاش ہو جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اسی سے آپ دیکھیے ٹکڑے کے معنی میں بھی قطع من اللیل، رات کا ایک حصہ، رات کا ایک ٹکڑا۔ قرآن پاک میں آیا ہے نا کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا اور کہا فسری باہلی کا، اپنے گھر والوں کے ساتھ چلے جائیے، تشریف لے جائیے، آپ ہجرت کیجیے، بقطع من اللیل، رات کے قطع من اللیل، رات کے ایک ٹکڑے میں، یعنی کچھ رات صبح ہونے سے پہلے آخری پہر جو ہے اس میں آپ چلے جائیے۔ تو قطع کا معنی کسی چیز کو الگ کرنا، ٹکڑے کرنا عام ہے، خواہ وہ چیز محسوس ہوتی ہو نہ ہوتی ہو۔ یہاں پر دیکھیے تو اس آیت میں فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن چیزوں کے کاٹنے کو، جن چیزوں کے جوڑنے کا، ملانے کا اللہ نے حکم دیا تھا، یہ کیا کرتے ہیں، ان چیزوں کو کاٹتے ہیں، قطع کرتے ہیں۔ ما امر اللہ، جن چیزوں کے، یقطعون کاٹتے ہیں، جن چیزوں کو، ما امر اللہ، جن چیزوں کو اللہ نے حکم دیا تھا جوڑنے کا۔ امر کے معنی اصل میں عربی میں یہ لفظ بھی پہلی مرتبہ یہاں استعمال ہو رہا ہے، امر کے معنی عربی میں آتے ہیں شان کے۔ شان، کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اس کی نئی حالت ہے، نئی شان ہے۔ تو امر کے معنی شان کے یعنی حالت کے آتے ہیں، اور بہت وسیع پیمانے پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، بہت زیادہ بڑی تفصیل اس پہ لکھی ہے اہل لغت نے، مگر اس کی چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ امر کا معنی شان، حالت کی۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے نا کئی جگہ پر اس لفظ کو، اور جمع اس کی امور، اور اسی سے امرن بھی آتا ہے جس کے معنی حکم دینے کے، اور امرن کا مطلب چاہے وہ قول ہو، فعل ہو، وہ حکم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَيْهِ يَرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور تمام کی تمام حالتیں، تمام کے تمام امور کا رجوع اللہ کی طرف ہے۔ امر اختیار کے معنی میں بھی آتا ہے، اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلُّهُ لِلَّهِ، ان سے کہیے اختیار تو وہ سب کا سب اللہ کا ہے۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور اللہ نے ہر آسمان میں امرها، اپنا حکم بھیجا۔ اور امر کبھی کبھی کسی چیز کو نئے سرے سے تخلیق کرنا، بالکل ابتدا کرنا، آغاز کرنا، اس کی پہلے کوئی مثال ملتی ہی نہ ہو، اس معنی میں بھی ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا الا لہ الخلق والامر، اور لوگوں یاد رکھو جو چیزیں تخلیق ہوتی ہیں، پیدا کی جاتی ہیں، وہ بھی، اور بالکل آغاز کرنا امر، یہ بھی اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ ہی کے لیے ہیں دونوں۔ اور اس آیت کریمہ میں خاص طور پر اہل علم جو محققین ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ، وہ اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں خلق اور امر جو ایک دوسرے کے مقابلے میں اللہ تعالی لائے ہیں، کہ اللہ ہی کے لیے خلق بھی ہے اور امر بھی، تو یہ دو عالم ہیں۔ عالم خلق الگ چیز ہے، اور عالم خلق وہ ہے جو انسانوں کی سمجھ میں آتا ہے،
اور عالم امر اللہ کا وہ نظام، وہ عالم اللہ کی وہ دنیا ہے جو ان عقل اس تک پہنچ نہیں سکتی، عقل سے ماورا. جیسے زمانہ ہے، عقل زمانے کا احاطہ نہیں کر سکتی. میڈیکل کو آپ دیکھیے، انسانی جسم کا ایک ایک رگو ریشہ انہوں نے دیکھ لیا، کیا چیز ہے، کیا فنکشن ہے، اس پہ کون سی دوا اثر کرتی ہے، اس کو یہ ہل جائے اپنی جگہ سے تو کیا ہوتا ہے. ایک ایک تار پور انہوں نے بکھیر دیے. اور روح کے متعلق کچھ پتا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عالم امر سے تعلق رکھتی ہے نا. اللہ تعالی نے فرمایا من امر ربی، انہیں کہیے کہ پروردگار کا امر ہے. وما اوتیتم، اور روح کے بارے میں تم بہت تھوڑا علم دیے گئے. تو یہ جو امر کا لفظ ہے حکم کے معنی میں بھی آتا ہے، کسی چیز کو بنانے کے معنی میں بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے دو آیتیں کیسے ارشاد فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ، اور کسی کام کے متعلق، کسی چیز کے متعلق اس کا کرنا جو ہے لوگوں، وہ کیا ہے؟ اذا اردناہ، جب ہم ارادہ کر لیں کہ اس کام کو کرنا ہے یا اس چیز کو تخلیق کرنا ہے، ان نقول لہ کن، ہم کہتے ہیں کن فیکون، وہ ہو جاتی. کن کا لفظ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ ہم کہتے ایسا نہیں ہے جیسے انسان کہتا ہے کہ فلاں چیز ہو جائے. اللہ تعالی کا کہنا ایسے ہی ہے جیسے اس کی ذات مقدسہ کے شایان شان ہے. آپ کبھی غور کریں، یہ ساری کائنات اور یہ سارا زمین و آسمان اور سارا کچھ جو کچھ اس پوری کائنات میں پایا جاتا ہے، یہ سب کا سب ہمارے پروردگار کا ایک ارادہ تھا، جس کے ایک ارادے کا اظہار پوری کائنات ہو. اس ذات مقدسہ کی طاقت اور اس کی قدرت کو کسی انسان کی عقل احاطہ اس کا کر سکتی. اسی لیے دوسری جگہ پر فرمایا وما امرنا، اور ہمارا حکم کسی کام کے لیے الا واحدۃ کلمہم بالبصر. لوگوں یہ تو ایسے ہی ہے جسے آنکھ جھپکی جائے. ایک قوم کو تباہ کرنا ہے، آنکھ جھپکنے میں جتنی کوشش یا کسی انسان کی ایفرٹس یا کسی انسان کی مساعی یا کسی انسان کی جتنی توانائی لگتی ہوگی، اللہ نے فرمایا ہے یہ جتنا جس طرح تم کرتے ہو، آنکھ جھپکتے ہو، بس اس طرح کی چیز ہے وہ تو. اور یہ بھی ہمارے سمجھانے کو، وگرنہ اللہ کا معاملہ وہ ویسے ہی ہے جیسے اس نے ارشاد فرما دیا. اور امر کے معنی کسی انسان کے کریکٹر کے بھی آتے ہیں، کسی انسان کے کردار کے بھی آتے ہیں، اس کے اقوال افعال، جس چیز کو اس کے سپرد کیا گیا ہے اس چیز کے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہے، اس معنی میں بھی آتا ہے. اور اللہ تعالی نے اسی لیے فرمایا وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا معاملہ، فرعون کا امر یعنی فرعون کی حالت اور فرعون کے احوال، اقوال، اعمال، یہ سب کی سب چیزیں کچھ درست نہیں تھیں. اور امر کا لفظ قیامت کے لیے بھی اللہ نے استعمال فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا اتا امر اللہ فلا تستعجلوا. لوگوں اللہ کا حکم یعنی اس کا عذاب یا قیامت بس آنے ہی والی ہے، آیا ہی چاہتی ہے. اسی معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات میں سے ایک مقام پر فرمایا ہے کہ میرا آنا خود قیامت کے آنے کی نشانی ہے. یعنی یہ کہ میرے بعد جو مجھ سے پہلے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے وہ قیامت کے آثار میں میری آمد کو بھی شمار کرتے تھے. یا تو یہ مراد ہے اور یا یہ مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میں جو آگے آؤں تو اب اس کے بعد جو چیزیں پیش آ رہی ہیں یہ بس ختم ہو رہا ہے، اب زمانہ اور وقت ختم ہو رہا ہے، قیامت آ جائے گی. امیر القوم، قوم زیادہ ہو گئی، لوگ زیادہ ہو گئے.
اسی لیے اللہ تعالی نے یہاں فرمایا نا امرنا مترفیہا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بستی کو تباہ کر دیں، برباد کر دیں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ امرنا مترفیہا، تو جو اس میں سرمایہ دار ہوتے ہیں، خوشحال لوگ ہوتے ہیں، اچھی اچھی حالتیں جن کی ہوتی ہیں، ہم انہیں حکم دیتے ہیں کہ ہمارے احکامات پہ عمل کرو، اور جب وہ نہیں کرتے تو پھر حجت پوری ہو جاتی ہے اور پھر ہمارا عذاب آ جاتا ہے۔ وہاں امرنا مترفیہا کا جو لفظ ہے نا کہ ہم حکم دیتے ہیں ان کو جو مترف ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، وہاں بعض لوگوں نے امرنا کا ترجمہ کیا ہے کہ کثرنا، یعنی ہم کثرت کر دیتے ہیں۔ تو امر کا مطلب کبھی کبھی بڑھ جانے کے بھی آتا ہے، تو جب بڑھ جانے کے معنی میں اس کا ترجمہ کیا جائے گا تو پھر یہ ہو جائے گا کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہلاک کریں، تباہ کر دیں کسی شہر کو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ امرنا، ہم وہاں پر زیادہ کر دیتے ہیں مترفیہا، دولت مند لوگوں کو، خوشحال لوگوں کو، سرمایہ داروں کو، کیونکہ جب سرمایہ دار زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ جرائم زیادہ ہو جاتے ہیں، پھر ظلم زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ محاورہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ غربت جرائم کو جنم دیتی ہے، سرمایہ داری نہیں جرائم کو جنم دیتی، سرمایہ داری نہیں ظلم کو جنم دیتی۔ کوئی موقع جانے نہیں دیتے کہ غربت کو بدنام کریں اور غریب کے ذمے ہر کچھ لگائیں۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جب سرمایہ دار معاشرے میں زیادہ ہو جاتے ہیں تو ظلم بڑھ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا۔ دوسرا اگر اس کا ترجمہ دیکھا جائے تو یہ ہوگا کہ ہم جب بستیوں کو، شہروں کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر سرمایہ داروں کی کثرت ہو جاتی ہے، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سرمایہ کے بلبوتے پر ظلم کرتے ہیں، اور ظلم جن پر کرتے ہیں مظلوموں پر، ان کی آہیں خدا کے ہاں پہنچتی ہیں، اور پھر خدا کا قہر نازل ہوتا ہے اور ملک ہلاک ہو جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، بستیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور مملکتوں کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ ائتمار کا لفظ بھی اسی سے بنا ہے۔ ائتمار کا مطلب حکم بجا لانا، اور آپس میں مشورہ کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ مشورے میں بھی دیکھا جائے تو ایک آدمی کوئی رائے دیتا ہے، پھر دوسرے اس پہ بحث کرتے ہیں، پھر تیسرا بحث کرتا ہے، پھر چوتھا رائے دیتا ہے، تو آخر کسی نہ کسی کی رائے مان لی جاتی ہے نا۔ تو وہ جو مشورہ ہے اس کو بھی ائتمار اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ حکم، اس میں بھی کسی نہ کسی کو تو مشورہ یعنی رائے یعنی حکم مانا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے ان الملأ یأتمرون بک، اور اس نے کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، سردار بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تیرے بارے میں یأتمرون، کیا کر رہے ہیں؟ مشورہ کر رہے ہیں کہ اس شخص کو اب ختم کر دیا جائے۔ اور اسی لیے امرا کا لفظ امر الامر، کسی معاملے کا حد سے بڑھ جانا، امر الامر کہتے ہیں کسی معاملے کا حد سے بڑھ جانا، اور جو چیز حد سے بڑھ جاتی ہے نا وہ ناپسندیدہ ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا؟ لقد جئت شیئا امرا، وہاں پہ آیا ہے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے کہا کہ ایک نے دوسرے سے کہا لقد جئت شیئا امرا، آپ نے بڑی ناپسندیدہ بات کی۔ اور اولی الامر، اولی الامر کس کو کہیں گے؟ صاحب حکومت، امر والا، کام والا۔ یہاں پر امر دیکھیے اب اس آیت کریمہ میں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں، ختم کرتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، ما اس چیز کے امر اللہ نے حکم دیا ہے جس کے ساتھ کہ ان یوصلا، کہ اسے کیا کیا جائے؟ وصل کیا جائے، ملایا جائے۔ وصل کا لفظ بھی پہلی مرتبہ آیا ہے اس آیت کریمہ میں قرآن پاک میں۔ یہاں پر وصل کیا چیز ہے؟ اتصال کے معنی اشیاء کے اس طرح متحد ہو جانا کہ سب کا زاویہ ایک ہو جائے۔
دائرہ ہوتا ہے نا، دائرے میں جو مرکز ہوا کرتا ہے، دائرے کی کسی بھی نقطے کو لے لیں، جو گولائی میں نقطے ہوتے ہیں جتنے بھی، اس میں سے کسی نقطے کو مرکز سے اس کی پیمائش کریں تو یکساں نکلے گی، دائرے کی اطراف جو ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اتصال کے معنی اشیاء کے بام اس طرح متحد ہو جانے کے ہیں کہ وصل ہو گیا، یعنی بالکل ٹھیک ایک زاویے سے دوسرا زاویہ مل گیا۔ اور اس کے برعکس فصل آتا ہے، یعنی اتنا کاٹ دینا، اتنا توڑ دینا کہ وہ ایک چیز دوسری چیز کی ضد نظر آ جائے، وہ فصل ہوا۔ اور وصل یعنی اتنا جوڑ دینا کہ ایک چیز دوسری چیز جیسی نظر آئے، ملانا۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اس لفظ کو کئی جگہ پر استعمال فرمایا ہے۔ اللہ تعالی نے مثلاً فرمایا ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ، ہاں مگر وہ لوگ، دیکھو ان سے لڑائی نہ کرنا، یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، جن کے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی وعدہ ہوا ہو، یصلون تعلق رکھتے ہوں وہ لوگ۔ اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا نا کہ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، اور ہم مسلسل ہدایت کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے رہے، لوگوں کو دیتے رہے۔ وصلنا، ہم لوگوں تک اتصال ہو گیا، مل گئے۔ وصلنا القول کے معنی متواتر کسی بات کو کہنے کے ہیں، مسلسل کسی بات کو کہنے کے ہیں۔ اونٹوں کے معاملے میں عرب یہ استعمال کرتے تھے کیونکہ ان کے یہاں اونٹ پالے جاتے تھے نا، تو موصل البعیر وہ جوڑ جس میں آ کے اونٹ کے دو عضو ملتے ہیں، کوئی بھی جوڑ، شانے کا جوڑ، یہاں پہ دو آ کے ہڈیاں ملتی ہیں، کولے کا جوڑ، وہاں آ کے دو ہڈیاں ملتی ہیں، اور اسی سے ملتا جلتا لفظ اللہ تعالی نے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا ہے کہ ولا وسیلہ، اور ان سے یہ انہیں بتائیے کہ وسیلہ کوئی چیز نہیں ہے۔ وسیلہ کس کو کہیں گے؟ عربوں کے ہاں مختلف رسوم جو رائج تھیں، اور جن رسومات پہ عبادات کا دار و مدار تھا، اور وہ عبادت کرتے تھے، الیاذ باللہ شرک کرتے تھے، ان میں ایک چیز وسیلہ تھی۔ اور وسیلہ سے مراد بعض مفسرین نے اونٹنی لی ہے، اور بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے جو فرمایا کہ وسیلہ نہیں ہے، یہ صاد سے ہے وسیلہ، سین والا وسیلہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ وسیلہ سے مراد وہ بکری ہے جو دو مرتبہ تو مادہ بکریاں اس کے ہاں پیدا ہو جائیں، اور 7ویں مرتبہ ایک اس کے ہاں بکرا ہو اور ایک بکری ہو جائے، تو وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے بتوں کے نام پہ۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وسیلہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، بتوں کے نام پہ جو نظر و نیاز اور جو چیزیں تم دیتے ہو اور یہ جو عبادت کرتے ہو، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ تو وصل کا اصل میں ترجمہ برابر ہونا، ایک چیز کا دوسری چیز سے ملنا۔ یہاں پر ارشاد فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں ان چیزوں کو جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں کیا کرتے ہیں؟ فساد مچاتے ہیں۔ کہ تمام الفاظ پہلے گزر چکے، اور نتیجے میں فرمایا اولئک هم الخاسرون، اور یہ لوگ ہیں جو خسارے میں جانے والے۔ خسر اور خسران بولتے ہیں اس وقت جب اصل زر میں کمی واقع ہو جائے۔ ایک آدمی مثلا تجارت کرے، ایک تاجر ہے، اور اس تاجر نے تجارت میں اصل مال لگایا تو اس لیے تھا نا کہ اسے نفع ہو، تو بجائے نفع کے نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ اتنا نقصان ہوا کہ اس کا اصل راس المال، اصل سرمایہ ضائع ہونے لگا، تو اسے کہتے ہیں کہ خسران، کہ اس انسان کا اصل سرمایہ بھی ضائع ہونے لگا۔ خسرت تجارتہ،
اس کی تجارت خسارے میں چلی گئی. اللہ تعالی نے فرمایا تلک اذن کرۃ خاسرہ، پھر یہ دوبارہ کی زندگی تو بڑی زیاں، بڑے نقصان کی موجب بن جائے گی. ایک جگہ فرمایا الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ڈبو دیا، نقصان میں ڈال دیا قیامت کے دن. پھر بتلایا کہ کون لوگ ہیں. ایک جگہ فرمایا میں یکفر بہی، اور جو لوگ اس قرآن کو نہیں مانتے فاولئک هم الخاسرون، وہ لوگ ہیں جو خسارے میں جانے والے ہیں. یعنی اپنے اپنے درجے میں نہیں مانتے. کوئی یہی نہیں مانتا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا ہے، اس کا خسارہ اپنے مقام کا، اور جو مانتا ہے پھر عمل نہیں کرتا اس کا خسارہ اپنے مقام کا، اور جو مانتا بھی ہے عمل بھی کرتا ہے اور مخلص نہیں ہے اس کا خسارہ اپنے مقام کا. اسی لیے فرمایا واقیم الوزن بالقسط، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولنا، ولا تخسر المیزان، اور ماپ تول میں کمی مت کرنا. تو خسران کے معنی اصل سرمائے میں کمی آ جانے کے، اور مراد یہ ہو گئی کہ انسان جتنی بھی کاوشیں اور محنتیں اور کوششیں کرتا ہے، یہ ساری کاوشیں اور کوششیں اس کی ناکارہ ہو جائیں اور نقصان میں چلے جائیں. اللہ نے ان فاسقوں کے متعلق ارشاد فرما دیا کہ اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ ہیں جو در حقیقت خسارے میں جانے والے. اور بیان کی 3 چیزیں. پہلی چیز یہ کہ اللہ کے ساتھ جو عہد و پیمان تھا اس کو توڑتے ہیں. ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں. دوسری چیز یہ ارشاد فرمائی کہ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو توڑتے ہیں. اور تیسری چیز یہ بیان فرمائی کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، اور یقیناً یہ لوگ ہیں جو خسارے میں جانے والے ہیں. یہ 3 اوصاف فاسقوں کے بیان کیے. پہلے ہی فرما دیا کہ فاسق ہیں، اور آخر پر فرما دیا کہ یقیناً یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. ان تینوں اوصاف کی یا تینوں معاملات کی یا ان 3 خرابیوں کی تشریح وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.